آپ کے سامنے پڑی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ کائنات میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں آتی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میرے بندو، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ جتنی سزا دیتا ہے وہ بھی بہت کم گناہوں کی سزا دیتا ہے، سارے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتا ہے۔ اگر سارے گناہوں کی سزا دے دے تو شاید پھر روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں بچے۔ میرے بھائیوں، گناہ، معصیت، نافرمانی، فسق و فجور جس کو شریعت نے کہا ہے، یہ بڑی ہی نقصان دہ اور بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے گناہوں کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک انسان گناہ کا صدور اس سے ہو بھی جائے، انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہے تو ہم آدم کی اولاد، خطا اور نسیان ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم سے بھول اور چوک ہو سکتی ہے، لیکن خطا ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد انسان اگر اپنی غلطی پر ڈٹا رہے، اپنے گناہ پر ڈٹا رہے، اپنے گناہ کی وکالت کرے، اپنے گناہ کی دلیلیں دے، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے باپ آدم کی روش نہیں ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، جس جنت کے درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ اس درخت کو کھانے کے بغیر آدم علیہ السلام کا کوئی نقصان تھا، آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، اللہ نے جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ان کو دے رکھی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اے آدم، جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے گا، لا تجوع فیہا ولا تعرا، نہ تو جنت میں تمہیں بھوک کا احساس ہوگا، نہ تم کبھی تمہارے بدن سے کپڑے اتریں گے، نہ تمہیں کبھی بھوک کا احساس ہوگا، نہ کبھی تمہارے بدن سے کپڑے اتریں گے، اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی، نہ کبھی گرمی لگے گی۔ تمام قسم کی نعمتیں تم کو جنت میں مل رہی ہیں، بس ایک درخت ہے، پیڑ ہے، تم اس کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہمارے باپ آدم بھی آ گئے، ہماری ماں حوا بھی آ گئی، اور دونوں سے غلطی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے جنت کے اس درخت کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ دونوں ننگے ہو گئے۔ گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ نقصان دیکھو گناہ کا، ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا جنت میں ہے اور بدن سے کپڑے اتر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، یعنی ننگا رہنا نہ آدم کو گوارا، نہ حوا کو گوارا۔ ننگا رہنا یہ آدم اور حوا کی اولاد کی فطرت ہے، یہ شیطان کے پلوں کی فطرت ہے، یہ آدم کی فطرت نہیں، یہ حوا کی فطرت ہے، جنہیں ننگے رہنے میں مزہ آتا ہے، جو سوشل میڈیا پر اپنی ننگی تصویریں ڈالتے ہیں یا ڈالتی ہیں، اللہ کی قسم ان کے اندر اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، انسانیت بھی نہیں ہے۔ اگر آدم کی سچی اولاد ہوتے، اگر واقعی میں آدم کے طریقے پر ہوتے اور حوا کے طریقے پر ہوتے تو ننگے پن کو کبھی پسند نہ کرتے۔ آدم اور حوا دونوں جیسے ہی بدن سے کپڑے اترے، دونوں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا، ورنہ تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا،
دونوں نے اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر کیا دعا ہے کیا، ارے یہ نبیوں کی دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، کبھی موقع ملے تو ان دعاؤں پر غور کرو کہ نبیوں نے کتنے پیارے انداز میں دعا مانگی۔ ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ غلطی ہوگی معاف کر۔ آدم نے کیسے توبہ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم دونوں نے یہ غلطی کر کے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ طریقہ آدم کا تھا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا۔ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ اور شیطان کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا۔ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، جن تھا، مگر وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا اس وقت۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہو؟ جب میرا حکم ہے تو تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے آدم کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، ابلیس نے معافی نہیں مانگی، شرمندہ نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، دلیل دینے لگا، کہا کہ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ایک بات بولوں، اللہ کا حکم آ جائے تو دلیل مت دیا کرو، اللہ کا حکم آ جائے تو عقل مت لگایا کرو، اللہ کا حکم آ جائے تو منطق مت لگایا کرو، رسول کا حکم آ جائے تو لاجک مت پیش کیا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول تمہاری لاجک کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن کی شان کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ کبھی بھی قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی لاجک پیش مت کیا کرو۔ تمہاری عقل قرآن و حدیث کے تابع ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک بات اور پتہ چلی، یہ جو ایگو ہوتا ہے اس کو ہندی میں اہنکار بولتے ہیں، اردو میں تکبر بولتے ہیں۔ یہ ایگو، یہ اہنکار، یہ تکبر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کی سنت ہے۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے وہ یاد رکھے اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے تکبر کیا تو ابلیس نے کیا۔ یہ جو میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری بلڈنگ، میری دولت، میرا بزنس، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میرا اقتدار، میری کرسی، میرا پاور، یہ میں کرنا، یہ ہر دور میں ظالموں کا طریقہ رہا ہے، فرعون کا طریقہ رہا ہے، قارون کا طریقہ رہا ہے، ابو جہل کا طریقہ رہا ہے، ابو لہب کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے میں نہیں کرتے، انا نہیں کرتے، ایگو نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابلیس نے تکبر کیا، ڈھٹائی کی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری اور دلیل دینے لگا۔ اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، آج سے تو ہماری رحمت سے، ہماری جنت سے تو نکل جا، اب تو قیامت تک رجیم رہے گا، مردود رہے گا، تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی، پھٹکار برستی رہے گی۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے میرے ساتھ، ہم انسان ہیں، گناہ کا ہو جانا یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ گناہ کے بعد انسان کے دل میں توبہ کا خیال نہ آئے، انسان شرمندہ نہ ہو، یہ خطرناک بات ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار
گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہے، گناہوں کا نقصان بتاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہماری شریعت سے منہ موڑتا ہے، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو گناہوں کی دنیا آباد کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، میری شریعت کو بھول جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو بے سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس نے کبھی چشمہ نہ لگایا ہو، کبھی اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، لیکن قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو اچھا بھلا دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اے اللہ آج کے دن میں اندھا کیسے بن گیا، میری آنکھیں کہاں چلی گئی، میری بصارت کہاں چلی گئی؟ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا۔ میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، میرا قرآن تیرے سامنے پڑھا جاتا تھا، تو ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا، تو بھلا دیتا تھا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ گناہ کا نقصان دیکھو میرے ساتھ، گناہ کرنے والا قیامت کے دن بھی ذلیل ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اے عزت تلاش کرنے والوں، دنیا والے تم کو عزت نہیں دے پائیں گے جب تک عزت کا مالک تم کو عزت نہیں دے گا۔ من کان یرید العزت، جس کو عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، تمام قسم کی عزت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی قرآن میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، اے بادشاہت کے مالک، اے بادشاہت کے مالک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ رہا دندوری نے کبھی کہا تھا تو بڑی سچی بات ہے۔ اقتدار اور پاور یہ پرماننٹ نہیں ہے میرے ساتھ۔ فرعون سے بڑا کون بادشاہ تھا؟ فرعون سے زیادہ پاور کس کے پاس تھا؟ فرعون تو وہ بادشاہ تھا جو بڑے ناز سے کہتا تھا ارے میں مصر کا بادشاہ، هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دریائے نیل میری حکومت میں بہتا ہے، یہ دریائے قلزم میری حکومت میں بہتا ہے، یہ بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں، میرے پاور میں، میری بادشاہت میں چلتی ہے۔ فرعون وہ تھا، موسیٰ سے کہا وما رب العالمین، اے موسیٰ کون ہے تیرا رب؟ موسیٰ نے کہا اللہ، میرا اللہ عرش پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان لاؤ ذرا سیڑھی لگا کر کے ایک محل بناتے ہیں، سیڑھی لگا کر کے ذرا دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب دکھتا کیسا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑایا تھا فرعون، اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا، بنی اسرائیل کو ذلیل کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی فرعون ندی میں ڈوب کر کے مر گیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرا قرآن کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ او لوگو ذرا فرعون کا انجام تو دیکھو، بڑے بڑے محل تھے فرعون کے، آج سب کو چھوڑ کے چلا گیا، بڑے بڑے باغات تھے فرعون کے، سب چھوڑ کے چلا گیا، بڑی نعمتیں اس کے پاس تھی، سب چھوڑ کے جانا پڑا۔ فما کذالک وأورثناها قوما آخرین، کل تک فرعون رہتا تھا، آج ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا، اس کے محلوں میں کوئی اور رہنے لگا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ تو فرعون کے اوپر کوئی رونے والا تھا، نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا، اور نہ فرعون کو کوئی مہلت ملی۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ۔ بچوں کو مارنے والا اسرائیل، عورتوں کو مارنے والا اسرائیل، پورے شہر غازہ کو برباد کرنے والا اسرائیل،
دنیا میں کون تھا جو اس سے پنگا لیتا؟ دنیا میں کون تھا جو اسرائیل سے لوہا لیتا؟ مگر کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آج تصویریں آ رہی ہیں اسرائیل کی، اسرائیل جل رہا ہے، آگ کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا، درخت جل رہے ہیں، زمین جل رہی ہے اور بلڈنگیں جل رہی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی جل کے راکھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں ابھی نہیں معلوم، یہ آگ کہاں سے آئی نہیں معلوم۔ ہم تو یہی کہیں گے، اے اللہ ان ظالموں کو تو دنیا میں بھی ان کے حشر تک پہنچا اور آخرت میں بھی ان کے انجام تک پہنچا۔ میرے ساتھیوں، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ گناہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے، کسی پیر کے نام سے، کسی بابا کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، کسی کے بھی نام سے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں بنا دیتا ہے۔ لعن اللہ من شتم والدیہ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرے کا کھیت ہے اور اس کے سٹا ہوا میرا کھیت ہے، اس سے سٹا ہوا کسی انسان کا کھیت ہے، اب ایک انسان اپنے پڑوسی کے کھیت کو ہڑپنے کے لیے جو نشان بنا ہے، جو باؤنڈری بنی ہے، اس کو مٹا دے تاکہ اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں کے کرنے والے پر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے، لعن اللہ السارق یسرق بیضۃ فتقطع یدہ، اللہ کی لعنت تو چوری کرنے والے پر، ایک انڈا چراتا ہے اور انڈا چرانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، ایک معمولی سی چیز چرا کر کے لولا ہو جاتا ہے، ہاتھ کٹوا ڈالتا ہے، اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی کیا ہوگی۔ اور ایک اور حدیث سنیے، مجھے کل کسی نے بتایا ہے کہ مڈرو میں شراب کی دکان کے آس پاس جلسے کی رات میں 100 بوتلیں پائی گئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کہیں جلسہ تھا، جلسے کی اگلی صبح شراب کی بوتلیں بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ اگر اس طریقے کے دینی جلسوں میں ہمارا نوجوان شراب پی کے آتا ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بند کر دیجئے ان جلسوں، بند کر دیجئے۔ اگر یہ جلسے نشہ کرنے والوں، زنا کرنے والوں کے جمع ہونے کی جگہ بن جائے تو اس سے بڑھ کے تکلیف کی میرے ساتھیوں کیا بات ہوگی۔ آج مسلمان شراب پیتا ہے اور بائک سے آتا ہیرو بن کر کے شراب کی دکان سے شراب پیتا ہے اور اس کے بعد جلسے میں آ کر کے علماء کی تقریریں سنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہم کس دور میں پہنچ گئے، ہم کون سی جس دور میں پہنچ گئے اور کون سے حالات تک ہم پہنچ گئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ شراب وہ چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا، لعن اللہ شارب الخمر، اللہ کی لعنت تو شراب پینے والے پر، وساقیہ، شراب پلانے والے پر، وعاصرہ، اور شراب تیار کرنے کے لیے جس پھل میں سے رس نچوڑا جا رہا ہے اس رس نچوڑنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومعتصرہ، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وحاملہ، اور جو شراب کا برتن لاد کے لے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس شراب کو لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وبائعہ، اور شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومشتریہ، اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے شراب سے ریلیشن رکھنے والی ہر چیز پر لعنت کی ہے اور لعنت بھیجی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ملعون ہے وہ انسان جو شراب پیتا ہے۔ آج اس دور میں ہم تقریریں سنے رات رات پر اور ہمارے سماج میں اگر شرابیوں کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہو رہی ہے، کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، یہ کیوں گناہوں کا بازار دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ گناہ کیوں نہیں کم ہو رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، گناہوں سے لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ۔ گناہوں کا ایک نقصان اور ہوتا ہے،
गुनाह करने से अल्लाह ताला इल्म दीन को छीन लेता है। अभी मैं मोबाइल पर देख रहा था, इमाम अबू हनीफा का एक वाकया लिखने वालों ने लिखा, इज़ा उश्किलत अलैहि मसअलतुन। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे। जब कोई मसला बयान करने बैठते थे और मसले का कोई हल समझ में नहीं आता था, इमाम अबू हनीफा के ऊपर जब कोई मसला मुश्किल हो जाता था और मसले का हल नजर नहीं आता था, तो कहते थे शायद मैंने कोई गुनाह किया है, शायद मैंने कोई गलती की है, मेरी गलती की सजा मुझको मिल रही है और इस मसले का मुझको हल नहीं मिल रहा है। उसके बाद इमाम अबू हनीफा तौबा करते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे, इस्तिगफार करते थे, और जब मसला हल हो जाता था तो कहते थे रजौतु अन्नहु तीबली, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। ये हमारे अइम्मा थे, ये हमारे असलाफ थे, ये दीन के आलिम थे। कुरान और हदीस को पढ़ना पढ़ाना इनका ओढ़ना बिछौना था। मेरे साथियों, ये अल्लाह वाले लोग थे, ये भी गुनाहों से डरते थे, अल्लाह की नाफरमानी से डरते थे। एक हम और आप हैं, दिन रात गुनाह करते हैं, मोबाइल हाथ में गुनाहों की पूरी पुड़िया लेकर घूमते हैं, दिन रात उसके ऊपर गंदी और गलीज और बेहुदा चीजें देखते हैं। हमें कभी तौबा का ख्याल नहीं आता, हमें कभी अल्लाह से माफी मांगने का ख्याल नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, तौबा किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो दीन का इल्म मिला है, जो उलमा से सुन सुन करके आपने दीन सीखा है, जो किताबों में पढ़ पढ़ के आपने दीन सीखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इल्म दीन आपसे छीन लिया जाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो उसके ऊपर, उनके ऊपर, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े इमाम थे। इमाम शाफई कहते हैं शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मासी। इमाम शाफई के उस्ताद थे इमाम वकी, बहुत बड़े, वो भी आलिम थे, मुहद्दिस थे। इमाम शाफई कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से मोहतरम इमाम वकी बिन जर्राह से पूछा कि हजरत, मैं कोई चीज याद करता हूँ, मुझे याद नहीं रहती, मेरा इल्म बढ़ नहीं रहा है, मेरी याददाश्त कमजोर है, मुझे क्या करना चाहिए? शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मेरी याददाश्त अच्छी काम नहीं कर रही है। फअरशदनी इला तर्किल मआसी, तो उनके उस्ताद ने कहा कि ऐ मेरे शागिर्द, अगर चाहता है कि याददाश्त अच्छी हो जाए, कुरान याद करे याद रह जाए, हदीसें याद करे याद रह जाए, अगर अपनी मेमोरी को अच्छा बनाना चाहता है तो गुनाहों से बचाकर, अल्लाह की नाफरमानियों से बचाकर, फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह का ये नूर किसी गुनाहगार को नहीं मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को अगर आलिम बनाना चाहते हो, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाना चाहते हो, और बनाओ, मैं कहता हूँ हर घर में एक आलिम और आलिमा होना चाहिए। इसलिए नहीं, आप अपनी लड़कियों को आलिमा इसलिए मत बनाइए कि बस वो आलिमा बन जाएगी तो तकरीर करने लगेगी, दूर दूर तक तबलीग करने जाएगी। एक लड़की भी आपके घर में आलिमा रहेगी, कम से कम अपने बच्चों को दीन सिखाएगी, अपने बच्चों को सही तरबियत देगी, एक अच्छी बीवी बनेगी, एक अच्छी माँ बनेगी। अल्लाह की कसम, एक औरत को इल्म दीन सिखाने का मकसद ये नहीं कि वो मुकर्रिरा बन जाए, वो खतीबा बन जाए, वो बहुत अच्छा फेसबुक पर लिखने वाली बन जाए, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। औरत का असल काम ये है वो एक अच्छी माँ बन जाए, एक अच्छी बीवी बन जाए, एक अच्छी बेटी बन जाए, और ये काम मदरसे की तालीम देगी। आज ये मदरसे बेचारे परेशान हैं। हम लोग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, हम लोग झारखंड में, बिहार में आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। हमारा काम चंदा करना भी एक हुनर है। मौलाना मुमताज आरफी साहब हैं और भी जो उलमा जो आपके सामने चंदा करते हैं, उनके पास अपना एक हुनर है, वो चंदा, हम लोग तो अब हालात ये पहुंच गए, कई जलसों में ऐसा हो रहा है कि हमें पर्ची मिलती, मौलाना 10 मिनट चंदा करा दीजिए, मौलाना 15। अब ये यूट्यूबर लोगों ने एक जगह रिकॉर्ड भी कर लिया, यूट्यूब पर आ गया। अब लोगों को लगा अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब चंदा भी, चलो अच्छा मौका है, चलो इनके जरिए भी चंदा करा लेते हैं। अब ये हालात है। ये मदरसे चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। साउथ में, कर्नाटक में मैं रमजान में था, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। मौलाना साहब आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा अल्लाह के वास्ते भाई मुझे माफ करो, मैं किसी को नहीं पहचानता। अब वहां लोग अपनी अपनी पहचान करवा रहे हैं, अब वहां ऐलान कर रहे हैं कि साहब मैं फला मदरसे से आया, मैं फला मदरसे से आया। एक एक टाइम में 7-7, 8-8 सफीर चंदा कर रहे हैं, और बेचारे
گھر سے دور سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے گلی گلی نگر نگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، خاک چھان رہے ہیں، اور اس کے بعد چند ہزار ان کو چندہ ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی محنتوں کے بعد یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ مدرسے یہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں قرآن کو سیکھتی رہیں، حدیث کو سیکھتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں نماز کا طریقہ جانتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کو پہچانتی رہیں، رسول کو پہچانتی رہیں۔ اگر ان مدرسوں کو چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اور بار بار آپ کے سامنے فریاد کرنی پڑ رہی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے، نبی نے چندے کا اعلان کیا، نبی نے مسجد کا اعلان کیا، نبی نے اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں لا کے دے دی، عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے دے دیے کہ آج اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے، یہ لے لیجئے۔ میرے عزیزوں، علم دین کیوں کمزور پڑ رہا ہے، یہ مدرسے کیوں کمزور پڑ رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارے گناہوں کی ایک سزا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب دنیا سے علماء دھیرے دھیرے رخصت ہو جائیں گے، اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جھارکھنڈ کے بڑے بڑے جید اور بزرگ علماء دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ اب ملائی چلی گئی، کریم چلی گئی، اب چھاچھ بچا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اب اصلی چیز چلی گئی۔ اب علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اب دھیرے دھیرے وہ دور بھی آئے گا جب یہ رہا سہا علم بھی چلا جائے گا، تب آپ کے اسٹیج پر کون آئے گا؟ جاہل لوگ آئیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتا، نبی کی حدیثیں نہیں آتی، وہ لیلا مجنون کی کہانیاں سنائیں گے اور آپ واہ 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 کریں گے اور آپ ان کی باتوں کو سنیں گے۔ وہ دور آ رہا ہے، بلکہ وہ دور آ چکا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، علم کی قدر کرو، قرآن سیکھو، ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم ایک عالمہ ہو۔ میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، میں اس کے لیے بھی آپ کو ابھارتا ہوں۔ ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمارے قوم کو اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے۔ ابھی میں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، ابھی ان کے سسر سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا سارے داماد ماشاءاللہ، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ECL میں جاب کر رہا ہے، سرکاری جاب میں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری قوم کے لوگ گورنمنٹ جاب میں آئے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس کے فیور میں ہوں، مگر ہاں کسی ایک بیٹے اور بیٹی کو عالم ضرور بنانا میرے ساتھ۔ آپ کی انجینئرنگ، آپ کی میڈیکل سائنس کی تعلیم، آپ کی میتھ، آپ کی سائنس، آپ کی دنیا کا علم دنیا میں آپ کے کام آئے گا، مگر مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے منکر نکیر آئیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے تو نے میٹرک پاس کیا کہ نہیں، تو نے انٹر پاس کیا کہ نہیں، تو نے گریجویشن کیا کہ نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے مومن جواب بالکل صحیح دے دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ پوچھے گا وما یدریک، اے مومن، اے انسان، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح کیسے پتا چلا؟ وہ انسان کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ۔ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب مجھے اس لیے پتا چل گیا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں قرآن کا عالم تھا، میں قرآن کا حافظ تھا، میں نے پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا۔ میرے ساتھیوں، قبر کے اندر جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ علم دین آپ کے کام آئے گا۔ اس علم دین کو اگر بچانا ہے میرے ساتھیوں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ اور آگے بڑھیے۔ یہ گناہوں کی